ناظرین السلام علیکم. دو بہت اہم چیزوں پر آپ سے بات کرنی ہے، اور ویسے ہم 3-4 چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں ہی کافی ہوں گی آپ کے لیے آج کی سماعتوں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آڈیو لیک ایک اور آ گئی ہے، اور وہ بھی سائفر سے متعلق ہے، اور سائفر 3 سے مطلب اس کو آڈیو لیک کہنا چاہیے. اس میں کیا ہے، سازش کیا پک رہی ہے، منصوبہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. یہ اب آڈیو لیکس بچے تک پہنچ چکی ہیں، اور کہاں سے آ رہی ہیں کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے. گمنام سا ہیکر ہے، وہاں سے آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے کہ 16 اکتوبر کو جو ضمنی انتخابات ہونے تھے، اس حوالے سے ابھی وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا ہے، اور اس خط میں کہ مندرجات یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ڈینگی بھی ہے اور سیلاب بھی ہے، اس طرح کے بہت سارے چیزیں. ان انتخابات میں دلچسپ بات یہ ہے، نہ پی ٹی آئی انٹرسٹڈ ہے نہ حکومت انٹرسٹڈ ہے. پی ٹی آئی پہلے کہہ چکی ہے یہ انتخابات منسوخ ہونے چاہیے یا ملتوی ہونے چاہیے. دوسری طرف جو ہے اب حکمران جماعت نے بھی کہہ دیا، تو الیکشن کمیشن کو بات ماننی پڑے گی. اس میں تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے کہ پاک فوج اور ایف سی وسیع پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں، اس لیے الیکشن زیادہ تر توانائیاں ادھر لگ رہی ہیں، تو برائے مہربانی اس کو ملتوی کر لیا جائے. اور قومی اسمبلی کی 9 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہونے تھے. تو یہ صورتحال ہے. پہلے سائفر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بڑی ہی دلچسپ صورتحال. دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، اس وقت فوج کو نیوٹرل ہونے پہ عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے مزاحمت کا سامنا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مزاحمت کا سامنا ہے، بالکل ہے. عمران خان نے جو بیانیہ کریٹ کیا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ بھئی لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. فوج کو مزاحمت کہاں سے ہے؟ فوج کو مزاحمت اپنے لوگوں کی طرف سے ہے، اور فوج کو مزاحمت عوام کی طرف سے ہے. ان سارے لوگوں میں کے ذہنوں میں عمران خان صاحب نے یہ گھول کے ڈال دیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. امریکہ نے سازش کی تھی، ایک سائفر آیا تھا، ہمارے سفیر کو دھمکی دی تھی، اور وہ مجھے بھیجا، اور میں نے پھر آگے جو ہے میں نے ملک کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، اور میں اب جو ہے یہ بین الاقوامی سازش کو بے نقاب کروں گا. یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل بیان ہے. اس میں اسد مجید بھی آ گئے. اب اور فوج نے ظاہر ہے لوگوں کے ذہن بنائے تھے، اپنے ہی لوگوں کے. الیکٹرانک میڈیا ان کے اشاروں پر کام کرتا تھا، اور وہ لوگوں کے ذہن بناتے تھے کہ مسیحا عمران خان ہے، باقی سارے چور ڈاکو ہیں. تو اب مزاحمت کہاں سے آ رہی ہے؟ عوام جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. مزاحمت اپنے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، مزاحمت اپنی فیملیز کی طرف سے آ رہی ہے. اب وہ فیملیز تو نیوٹرل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں آپ نے ڈال دیا نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے. اصل میں وہ ساری اسٹریٹجی غلط تھی. اب فوج جب نیوٹرل ہو گئی ہے تو وہ فیملی نیوٹرل نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو شاید مذاق سمجھ رہے ہوں، یہ بڑا سیریس پریشر ہے فیملیز کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے. ہر ایک کو بھئی آپ 5 سال کہتے رہے کہ یہ رنگ کالا ہے، اور پھر اچانک آپ کہہ دیں نہیں یہ سفید ہے. تو مثلا آپ تو شاید مان جائیں کہ یہ بلیک کالا نہیں سفید ہے، لیکن جو لوگ آپ کو سن رہے تھے، جو اس بات پہ ایمان لے آئے تھے کہ یہ کالا رنگ ہے، وہ اچانک تو اس کو سفید نہیں مانیں گے. انہیں ٹائم لگے گا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ایک تو عمران خان کا کرزما اور عمران خان کے حوالے سے جو کچھ بٹھایا گیا، پھر دوسرا عمران خان نے جو بین الاقوامی سازش والی کیمپین کی ہے نا، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. وہ امریکہ عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اصل میں اتنا بہادر طاقتور لیڈر ہے، امریکہ نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ بھائی امریکہ کو کوئی مطلب نہیں ہے عمران خان سے، شاید پاکستان سے بھی اب کوئی مطلب نہیں ہے. جب سے افغانستان سے انقلاب ہوا ہے تو اب پاکستان ان کے لیے کوئی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. لیکن عمران خان نے ایک سائفر کے حوالے سے کیمپین شروع کی، اور اس سے بڑا مطلب شہباز گل کی جو پریس کانفرنس تھی، یاد ہے آپ کو کہ نچلے جو رینکس کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں.
یعنی انہوں نے بھی اپنا ریسرچ ورک پورا کیا ہے، کیونکہ نچلے ذہنوں کو یہ بتایا گیا تھا، نچلے رینکس کو، ذہنوں کو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن نچلے رینکس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شخصی مسیحا ہے، باقی سارے ڈاکو۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو یہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا۔ سائفر کے حوالے سے لوگ بڑے مشتعل ہیں، وہ کہ نہیں جی نہیں سازش ہوئی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اچھا، اب اس ساری سوچ کا بڑا گہرا تعلق ہے ان آڈیو لیکس کے ساتھ۔ اس سے وہ سوچ بدل رہی ہے۔ وہ جو امریکی سازش سمجھ رہے تھے، وہ جو امپورٹڈ حکومت سمجھ رہے تھے، اب آہستہ آہستہ ان پر باتیں کھلتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ اعظم خان کی منٹس والی بات آئی کہ بھائی وہ تو خود ہی منٹس لکھوائے گئے ہیں اور خود ہی کہانی کریٹ کی گئی ہے، اور اس کی بیسس پر خود ہی ایک بیانیہ بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں، آدمی نشانے لگاتا ہے، کوئی ایک آدھ چیز نشانے پہ لگ جاتی ہے، یہ عمران خان کا تیر نشانے پہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا بس، جیسے آپ نے پہلی آڈیو میں سنا، ہم نے اس سے کھیلنا ہے۔ آج جو نئی آڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ اچھا، اب اس کے سیاق و سباق کا کوئی پتہ نہیں ہو رہا کہ آڈیو 1 پہلے ریکارڈ ہوئی ہے، آڈیو 3 پہلے، یہ تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کسی کے پاس بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تیر چلا دیا سائفر والا، اور یہ تیر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ تیر نشانے پہ لگا ہے۔ کون کون ہے؟ شیریں مزاری ہیں، اسد عمر ہے، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ یار وہ جو سائفر خط والی کہانی ہے نا، وہ بڑی سیل ہوئی ہے، اور مطلب ان کو ہنسی بھی آتی ہوگی، اندر ہی انہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری ہوئی ہے، یہ غلط کام ہوا ہے۔ اس کے باوجود شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ دیکھیں جی چائنیز ایمبیسی کا بھی آ گیا، انہوں نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کروانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ پاکستان کے مداخلت میں، معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اب سچی بات ہے، ان لوگوں کا ہنسنا بنتا ہے۔ ایک بات وہ جو تھی نہیں کہیں پہ، اس بات کو انہوں نے پھیلایا، عوام میں پروپیگیٹ کیا، ساری دنیا ہلا کے رکھ دی، اور رشین ایمبیسی کہہ کے تھک گئی کہ بھئی ہم نے کوئی نہیں ایسی آفرنگ کی خان صاحب کو، بلکہ وہ شہباز شریف کی جب ملاقات ہوئی تو پیوٹن ہنس بھی پڑا، تو وہ انہوں نے کہا وہ مسکراہٹ ہی کافی ہے ساری صورتحال بتانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جناب چائنیز ایمبیسی سے بھی آگے امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا بہت، پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر۔ ادھر سے امریکن ایمبیسی کلیریفیکیشن دے رہی ہے کہ نہیں بھئی، ہمارا کسی بندے نے ایسی بات نہیں کی، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے عمران خان سے، عمران خان کی حکومت جانے سے، تحریک عدم اعتماد آنے سے۔ اور یہ بیٹھے خوشیاں منا رہے ہیں، اندر سے ان کی خوشیاں دیکھنے والی ہیں کہ یہ جو ہے ایک ایسی تماشا شروع کیا، پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اور اب آپ اس سے پہلے والی آڈیو لیک یاد کیجیے، جس میں عمران خان اعظم خان کو کہہ رہے ہیں کہ منٹس تو میں تبدیلی کر لیں گے۔ آپ اس بات کو یاد کریں کہ جس میں وہ سائفر جو وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتا ہے، وزیر اعظم کے کاغذات سے غائب ہی ہو گیا ہے۔ مریم ایمن صاحبہ نے انٹرویو کیا عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا پتہ نہیں وہ سائفر کدھر گیا ہے، تو کس کو پتا ہوگا؟ تو ان کے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ نہیں وہ سائفر جو ہے اس حکومت نے غائب کیا، لیکن جب عمران خان نے خود کہہ دیا کہ شاید میرے سے کہیں گم ہو گیا، ادھر رکھا تھا، پتہ نہیں کوئی صفائی کرتے ہوئے لے گیا یا پتہ نہیں کوڑے کی باسکٹ میں چلا گیا، کہیں رکھا تھا بہرحال۔ یہ اس کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کا بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس آڈیو میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے خوش ہیں کہ ہم نے، اب مثلا آپ دیکھیں نا، آپ گھر بیٹھے کوئی منصوبہ بنائیں، اس پہ چائنیز ایمبیسی بھی ایکٹیو ہو جائے، وہ بھی بیانات دینے لگ جائے، امریکن ایمبیسی بھی آ جائے، رشین ایمبیسی، ساری دنیا میں آپ کا نام گونج رہا ہو، اور وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے سوچا ہو، تو ہے تو لطیفے کی بات۔ پھر اس میں خان صاحب جو ہے نا،
اب بات کر رہے ہیں مزید میر جعفر اور میر صادق والا برانڈ کرنا ہے۔ برانڈ کس کے کرنا ہے؟ فوج کو کرنا ہے، فوج کے خلاف کرنا ہے، فوج کی قیادت کے خلاف کرنا ہے۔ غدار کسے کہنا ہے؟ فوج کی قیادت کو کہنا ہے، فوج کو کہنا ہے۔ تفرقہ کہاں لانا ہے، تقسیم کہاں کرنی ہے؟ فوج میں، فوج کی قیادت میں۔ یہ باتیں اب سب واضح ہو کر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ان آڈیو لیکس کا ان فیملیز کے ذہنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان فیملیز کے ذہنوں کو مریم نواز، آصف زرداری، نواز شریف کلیریفائی ان کے ذہنوں سے ابہام نہیں ختم کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کے خلاف تو کوٹ کوٹ کے ان فیملیز کے ذہنوں میں نفرت بھری گئی ہے، تو وہ ان کی بات تو سنیں گے نہیں۔ لیکن ان آڈیو لیک سے وہ طبقہ ضرور متاثر ہوگا، انفلوئنس ہوگا، اس لیے کہ یہ جس ادارے سے وہ کھاتے پیتے ہیں، جس ادارے سے ان کا رزق وابستہ ہے، جس ادارے سے ان کا مستقبل وابستہ ہے، ان کا، ان کے پیاروں کا، ان کے گھر والوں کا، اب یہ دن بدن آڈیو لیک سے بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان سائفر کے نام پر اصل میں اس ادارے کے خلاف سازش کر رہے تھے، اور یہ سازش ان کے مجرمانہ ذہن نے خود ہی پکائی، خود ہی بڑی کی اور ساری دنیا میں پھیلا دی۔ اس پہ جلسے بھی کر دیے، اس پہ جلسے بھی کر دیے، میر جعفر، میر صادق کے نعرے بھی لگوا دیے، جی سی میں لگا دیا کہ کون ہے جی، نیوٹرل ہے، اور نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، کیا کچھ ظلم نہیں ڈھا دیا، اور وہ پلان تھا ہی کہیں نہیں۔ تو فوج کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے یہ آڈیوز بہت اہم ہے، وہ اس بات سے کنونس ہو سکتے ہیں، ان کو باقی سیاسی قیادت کنونس نہیں کر سکتی، لیکن یہ چیزیں کنونس کر سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے جس ادارے سے مستقبل اور مفادات وابستہ ہیں، جس ادارے کی حرمت پر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس ادارے کے خلاف سازش دن بدن بے نقاب ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو برانڈ عمران خان کو مارکیٹنگ آتی ہے، جس طرح انہوں نے اس کو برانڈ کیا ہے میر جعفر اور میر صادق کو، اور چند جرنیلوں کے خلاف جس طرح کھل کر بات کیا، ورنہ ہمارا جوان جو ہے فوج کا، وہ اپنا سینئر شاید لیفٹیننٹ ہو، کپتان ہو، میجر ہو، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، جنرل ہو، اپنے سینئر کے خلاف بات نہیں سنتا تھا، یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے۔ عمران خان نے اس سائفر والی کہانی سے ایسی تقسیم ڈالی۔ غصہ کیا ہے جنرل باجوہ پہ؟ غصہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے سارے معاملات جنرل فیض حمید کے ساتھ عمران خان کے لیے سیدھے کیے، پھر اس کے بعد انہیں ایک سائڈ پہ خیال آ گیا کہ بھئی اب تو ملک بھی گیا، فوج بھی گئی، عدالتیں بھی گئی، آئین بھی گیا، معیشت کا یہ حال ہونے لگا، تو پھر ان پر منکشف ہوا کہ یہ شخص تو تباہی ہے۔ اس وقت انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب نیوٹرل ہونے کا جب فیصلہ کر لیا تو بس یہ بات عمران خان کو پسند نہیں آئی، اور عمران خان صاحب نے ایک دشمن کریٹ کیا، اور وہ میر جعفر، میر صادق ٹائپ کا بنا دیا، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی۔ یہ والی کہانیاں انہوں نے لوگوں کو سنائی، لوگ بھی پہلے ہی تب پہ بیٹھے تھے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات تو پہلے سے تھے، جب نواز شریف نے گجرانوالہ میں تقریر کی تب سے تھے، لیکن خان صاحب نے اس کو تو بالکل ہی اریاں کر دیا، ننگا کر دیا نا۔ اچھا، خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، آئین پارلیمان کی بالادستی کرو، آئین کی حرمت کرو۔ عمران خان نے تو اس طرح کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، وہ تو اور ہی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کہا آپ کو نیوٹرل ہو جائے، خدا نیوٹرل ہونے کا حق نہیں دیتا، اپنی طرف سے مارے جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر
اسی کی بیس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو میرا ساتھ نہیں دیتا، جو میرے خلاف ووٹ دیتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے، کس طرح کی یہ باتیں علل اعلان کرتے رہے ہیں خان صاحب۔ اور اب جو ہے نا، لیکن اب میں ظاہر ہے رابطہ رہتا ہے لوگوں سے، اب تھوڑا سا فوج کے اندر لوگوں کو یہ اویکننگ آ رہی ہے، جیسے جیسے یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے انہیں سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یار یہ خان صاحب تو بڑے ہی 2 نمبر آدمی، عمران خان نے بہت ہی بڑا دھوکہ دیا ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت والا اور یہ سائفر امریکہ اب آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ بات پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ جو بات آپ نے 8-10 سالوں میں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی وہ اچانک ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، لیکن عمران خان کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جس رفتار سے یہ آڈیوز آ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے مہینے کے بعد جو ہے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آج عمران خان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتاری کا بھی ہوا، اور اس میں جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ان ساتھیوں کی کو تحویل میں لے لیا گیا، گرفتار نہیں، کنفیوژن سا کریٹ ہوا۔ بیسیکلی عمران خان کے ریئیکشنز چیک کیے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس سائفر والے معاملے پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات اب ہو چکی ہے کابینہ میں بھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے، تو اس پہ یقیناً کارروائی ہوگی، اور خان صاحب اس دن جلد ہی گرفتار ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ وہ کس پائے کے لیڈر ہیں۔ میں نے خود نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں دیکھا تھا، جس بہادری سے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب کیسے کرتے ہیں۔ ابھی تک تو جیلوں نے خوف زدہ ہی کر رہی ہے۔ اچھا دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ حکومت نے بھی کہہ دیا جی 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ملتوی کر دیں، اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ وجوہات جو بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیلاب اور اس کے بعد ڈینگی بہت آ گیا، اور واقعی ڈینگی بہت آ گیا۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ پاک فوج اور ایف سی وسیع پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ اچھا یہ 9 قومی اسمبلی کی، اور یہ وہی نشستیں ہیں جن کے استعفے منظور کر لیے تھے، اور پنجاب کی 3 نشستوں پر ہونے تھے۔ تحریک انصاف جب کہتی تھی کہ یہ انتخابات منسوخ کریں یا ملتوی کریں تب وہ جمہوریت کے لیے کرتی تھی، اب حکومت نے یہ لیٹر لکھ دیا، اب انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں، ڈر گئے بھاگ گئے۔ وزارت داخلہ نے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ مستند اطلاعات میں ایک سیاسی جماعت 12 سے 17 اکتوبر کے دوران اسلام آباد کا محاصرہ بھی کرنا چاہتی ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے۔ محاصرے کی یہ تاریخیں 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے بھاری تعداد میں نفری درکار ہوگی، آرمی، رینجرز اور ایف سی پر شدید دباؤ ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کہا ان اداروں سے اضافی کام لیا گیا تو الیکشن کی ساخت پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ تو 2 مسئلے حل کر رہے ہیں اس میں، الیکشن آگے کر رہے ہیں، دوسرا لانگ مارچ کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، اور فوج اور ایف سی سامنے آ جائے گی، اور عمران خان نے جو سارے حلقوں سے امیدوار بن گئے تھے اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔